لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہاں رہ کر کچھ عمل بھی کرتے ہیں۔ بالخصوص ہم اور آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ ایک خدا کے ماننے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بہت سے خداؤں کو ماننے والے ہیں، کچھ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے فلسفی بھی ہیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے اختلاف کرنے والے آدمی بھی پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پوری کائنات کو ہم اور آپ دیکھیں تو اختلاف ہی اختلاف بھرا ہوا ہے۔ رنگ و نسل سے اختلاف ہے، بات چیت میں اختلاف ہے، رہن سہن میں اختلاف ہے، کھان پین میں اختلاف ہے، شہریت میں اختلاف ہے۔ کئی ایک معاملات میں دیکھیں گے تو آپ کو پوری دنیا کے اندر اختلافات ملیں گے۔ حال تو یہ ہے کہ گھر گھر اختلاف ہے، محلے محلے اختلاف ہے، گلی گلی اختلاف ہے، کوچہ کوچہ اختلاف ہے۔ مگر ان اختلاف سے بھری ہوئی دنیا کے اندر ہم اور آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ صاحب کوئی ایک ایسا مسئلہ ہو کہ جس پر سب کے سب متفق ہو جائے، کہ سب اس مسئلے پر متفق ہو جائے کہ ہاں بات یہی درست ہے، تو وہ ایک ہی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو مرنا ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، کوئی کتنے ہی خداؤں کو ماننے والا ہو، یا کوئی خدا کے وجود ہی کا منکر کیوں نہ ہو، ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ ہاں ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ جب مرنا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری بھی ہمیں اور آپ کو کر کے رکھنی چاہیے، کیونکہ جب ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہمیں اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے، ہمیں اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے ان چمک دمک کو چھوڑ کر کے قبرستان کے ویرانے میں اندھیری قبر میں سونا ہے، تو پھر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی بھی کچھ فکر کریں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا قبر میں رہنا کتنے دن کا ہے۔ ایک اندازہ آپ کو لگا کر کے بتاؤں کہ ہم اور آپ کہیں کا سفر جب طے کرتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ میں اچھی سواری رکھتے ہیں، ہم اپنے ساتھ میں اچھا سامان رکھتے ہیں، اچھی گاڑی ہوتی ہے، سفر کے لیے تمام سہولتیں ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سفر کہاں کا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر تمام کے تمام شدیدہ سنی مسلمان مسلک اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے دیوانے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اور آپ جو اجمیر شریف کا سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں کہ گاڑی اچھی ہو، سفر میں سہولتیں ہوں، آرام اچھا ملے، کسی قسم کوئی دقت نہ ہو، دیار اعلیٰ حضرت تک رسائی کا اگر موقع میسر آ جائے، پروگرام بن جائے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جانا ہے، تو پھر ہم اپنے معاملات اور اپنے سفر کے ساز و سامان کو دیکھتے ہیں کہ راستے میں تکلیف نہ آئے۔ صابر پاک کی بارگاہ میں کل شریف پہنچنے کا موقع ہے تو ہم اپنے سفر کی پوری تیاری کر کے رکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے تو سفر کیسے کرنا ہے، کون سی گاڑی ہونی چاہیے، کیسے کپڑے ہونا چاہیے، کیسا سامان ہونا چاہیے، راستے میں کس چیز کی ضرورت پڑے گی، وہاں پر کیا کیا ہونے والا ہے۔ پیسہ ضروری ہے، پیسہ ساتھ میں رکھا جائے گا، اس طرح پیسہ ساتھ میں رکھا جائے گا کہ سفر میں ہے، ہو سکتا ہے 1000 روپے تو لگنے ہی لگنے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ خرچہ زیادہ ہو جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو 2000 ایکسٹرا رکھ لوں، بچ کر کے واپس تو گھر ہی آنے ہیں۔ بتانا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے جب کہیں کا سفر کرتے ہیں تو وہاں پر ہم پورا انتظام کرتے ہیں، پورے ہم سفر کے لوازمات کو اچھے سے سہیجتے ہیں، سوارتے ہیں، اور پورا انتظام کرنے کے بعد اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ مگر پوچھ کریں اور اس کا وقت اخیر ہو، جب اس کی روح قبض ہو تو اس کے لبوں پر کلمہ شہادت جاری ہو جائے، ہے تمنا نہیں ہے۔ مگر اب میں یہاں رک کر کے تھوڑا آپ سے پوچھوں کہ آپ کی اور ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں۔ بتائے آج دن بھر میں آپ نے کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا ہے؟ کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے کہ آپ نے کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا ہے؟ دن کو چھوڑیے، یہ پورا ہفتہ گزر چکا ہے، ایک ہفتے میں ہم نے اور آپ نے کتنے کلمے پڑھے؟ ہفتے کو چھوڑیے، مہینے کی بات کریں جناب کہ پورے مہینے میں ہم نے کتنی مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کیا ہے، کتنی تسبیح ہم نے کلمہ شریف کی پھیری ہے۔ کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر کلمہ شریف اپنی زبان پر وقت اخیر میں جاری کرانا چاہتے ہو تو کلمہ شریف کا ورد کرو،
جب تم زندگی میں چلتے پھرتے کلمہ شریف کا ورد کرو گے تو پھر وقت اخیر میں بھی تمہارے لبوں پر کلمہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ مگر ہم اور آپ اندازہ لگائیں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ ہماری اور آپ کی تمنا ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ ہی کو صرف کہہ رہا ہوں، کہ ہماری تمنا ہے کہ وقت اخیر ہمارے لبوں پر کلمہ شریف جاری ہو۔ مگر ہم اور آپ کتنا کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں؟ ہر مومن کی تمنا ہے کہ کاش گنبد خضرا سامنے ہو، سرکار کا روضہ ہو اور وہیں پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ مگر کبھی مدینے کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس سبز مکی کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرے کا دیدار ہر ایمان والے کو کرنا ہے، اور اس کی شہادت بھی ہمیں دینی ہے اور بتانا بھی ہے کہ کون ہے۔ مگر اس پیارے آقا کو دیکھنے کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہنا مقصد یہ ہے کہ موت کب آئے گی ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ جب کلمہ شریف والی موت چاہیے تو پھر کلمہ شریف کا ورد بھی تو کرنا پڑے گا۔ مسلمان چاہے کہ حالت سجدہ میں میری موت ہو تو اس کے لیے حالت سجدہ والی کیفیت بھی تو بنانا پڑے گی، نماز کی تیاری بھی تو کرنا پڑے گی، نماز بھی تو پڑھنا پڑے گی۔ کوئی چاہے کہ ماہ رمضان مبارکہ کے اندر میرا انتقال ہو جائے تو ماہ رمضان مبارکہ کے اندر روزے بھی تو رکھنے پڑیں گے تاکہ وہ فضیلت و برکت ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے۔ کوئی حج اور عمرہ کے ساتھ میں اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے بھی تو تیاری کرے۔ کوئی چاہتا ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو ہر کائنات کا ایک ایک بندہ ایمان والا مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کے لیے جھکنا بھی تو سیکھنا پڑے گا، عجز و انکساری کے ساتھ میں مخلوق خدا سے پیش بھی تو آنا پڑے گا، اپنے دل کو بھی تو نرم کرنا پڑے گا۔ جب دوسروں سے معافی کے طلبگار ہوں گے تو خود کو بھی تو لوگوں کو معاف کرنا آنا ہوگا، کہ دوسروں کو جب ہم معاف کریں گے تو لوگ ہمیں معاف کریں گے، جب ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں گے تو لوگ ہمارے حقوق ادا کریں گے۔ مگر آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اپنے حقوق تو درکنار ہے، آج اپنے حقوق تو درکنار ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی خود کی فکر نہیں کرتے، ہم آج کل دوسروں پر ڈھولتے جاتے ہیں، دوسروں پر اپنے معاملات کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی قبر کی تیاری خود کو کرنی ہے، اور قبر کی تیاری میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل یہ ہے قبر میں پہنچنے کے لیے کہ اپنے عقیدے کو پختہ رکھیں۔ عقیدہ ایمان اپنا محفوظ بنائے رکھیں، کیونکہ نماز اپنی جگہ مسلم ہے، روزہ اپنی جگہ مسلم ہے، حج کی فرضیت اپنی جگہ مسلم ہے، زکوٰۃ کی فرضیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ مگر سب سے پہلے قبر میں ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے تو وہاں نماز نہیں پوچھی جانے والی ہے، وہاں روزہ نہیں پوچھا جائے گا، وہاں حج اور زکوٰۃ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ تمام اعمال کا سوال کل بروز قیامت ہونا ہے۔ قبر میں پہلے پہنچنا ہے، اور قبر میں پہلے پہنچنا ہے تو وہاں پہلے ایمان پوچھا جائے گا، من ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو ان شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ سبحان اللہ، ہمیں اس کا جواب تیار رکھنا ہے، لہٰذا اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے۔ وہابیہ، دیابنا، غیر مقلدین، چکڑالیوں سے، رافضیوں سے، شیعوں سے اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے، اپنے بچوں کا بھی عقیدہ مضبوط کرنا ہے، اپنے گھر والوں کا عقیدہ بھی مضبوط رکھنا ہے، ورنہ حال یہی ہوگا کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ دیا۔ قبر کی پہلی منزل جو ہے یہ اصل ہے، اور اس میں سب سے اصل کیا ہے؟ ایمان۔ پھر بزرگوں نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر بھی آیا کہ میدان محشر کے اندر سب سے پہلا جو سوال بندے سے اس کے عمل کے تعلق سے ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ لہٰذا نماز کی بھی ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا ہے، مگر سفر کی ابتدا قبر سے ہونی ہے۔ پہلے قبر میں پہنچنا ہے، پھر اس کے بعد میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے۔ لہٰذا قبر کو بھی سنوارنا ہے، آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ بتانا مقصد یہ ہے کہ دونوں کام کرنے ہیں، عمل بھی بچانا ہے اور عقیدہ بھی بچانا ہے۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایک وسیلہ عطا فرمائے، کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کا وسیلہ پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، انشاءاللہ انہی کے وسیلے سے نجات ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا، دوران طالب علم میں اس کا انتقال ہو گیا۔
جب انتقال ہو گیا تو ہمارے استاذ نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا میرے شاگرد تیرا کیا معاملہ ہے، کیا تیرے ساتھ ہوا؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور میری تو بخشش و نجات ہو گئی۔ تو پھر انہیں پوچھا کہ جب فرشتے تیرے پاس میں آئے منکر و نکیر تو ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ رہا؟ تو شاگرد نے اپنے استاد کو جواب دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال شروع کیے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب انہوں نے سوال کرنا شروع کیے میرے سے تو یکایک میرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بات آ گئی اور میں نے کہہ دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے وسیلے سے مجھے چھوڑ دو، تمہیں واسطہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت عمر کا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وسیلہ دیا تو غیب سے ندا آئی اے میرے فرشتوں میرے بندے کو چھوڑ دو کہ ابو بکر و عمر کے وسیلے سے میں نے اس کی نجات کر دی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت کرنی ہے، ان کا وسیلہ ہمیں اور آپ کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا ہے۔ اگر بڑے پیر سے محبت ہے تو پھر ابھی 11ویں شب کا مہینہ چل رہا تھا، ہم نے اور آپ نے بھی 11ویں شب کی خوب نیازیں کھائی ہیں، خوب بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کا لنگر کیا، ان کے نام کی نیازیں ہیں، مگر صرف کی نیاز رکھا کری ہمیں نہیں رہنا ہے، بلکہ مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ مشن کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت ہو، عمل کی بھی حفاظت ہو۔ ایمان کی حفاظت یوں ہے کہ حضور غوث پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کی اپنے چاہنے والوں کی ایمان حفاظت فرمائی۔ آپ دیکھتے ہیں غوث پاک اللہ تعالیٰ نے مشہور زمانہ کی بنیت الطالبین کو حضور غوث پاک اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اس دور جتنے فقہ بات تھے عقائد کر دیا اور اہل سنت کے عقیدے کو آپ نے بیان فرمایا۔ وہی غوث پاک اللہ تعالیٰ نے کئی گمراہ لوگوں کو توبہ کرائی، ایمان کی دولت لازواج سے مالا مال فرمایا، اور پھر حضور غوث پاک اللہ تعالیٰ نے کثرت عبادت کے ذریعے سے اپنے مریدوں کو غلاموں کو کیا کہ میرے مریدوں عقیدہ مضبوط ہے تو پھر عمل میں بھی مضبوط بننا بنے انشاءاللہ۔ یہ غوث پاک کا پیغام ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ غلام ہیں، ان کے چاہنے والے ماننے والے، ان کے نام کی نیاز و لنگر و فاتحہ کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے طریقے پر قائم رہیں، کہ جب تک ہم اور آپ اپنے بزرگوں کے طریقے پر قائم رہیں گے یہی ہماری اور آپ کی قبر کا سہارا بننے والا کام ہے، کیونکہ موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں۔ لہٰذا گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ کوئی آدمی گناہ کا دل دادا ہے، گناہ کرتے رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شراب نوشی میں لیاذ باللہ مبتلا ہو، شراب نوشی کر رہا ہو، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے۔ کوئی چوری کا عادی ہو، چوری کر رہا ہو، کوئی بدکاری کا عادی ہو، بدکاری کر رہا ہو، اسی میں اس کا انتقال ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ حدیث مبارکہ کے حوالے سے اس بات سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر عمرہ کے حج سفر کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کی نیت سے یا حج کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا اور راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی سے ہم اور آپ سمجھیں کہ اگر ہم اور آپ نماز پڑھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، انتقال ہو گیا، ثواب نماز کا ہمیں اور آپ کو ملتا رہے گا۔ اب یہ تو ثواب کی بات ہے، مگر یہی کوئی گناہ کرتا ہوا کبھی انتقال کر گیا پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی سجدے کی حالت میں گیا تو میدان محشر میں جو اٹھایا جائے گا سجدے ہی کی حالت سے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی رکوع میں انتقال کر گیا تو رکوع کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی قرآن پڑھتے پڑھتے انتقال کر گیا تو قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی قبر سے اٹھے گا۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی گناہوں کا عادی ہو اور گناہ کر بیٹھے اور اسی وقت اس کا انتقال ہو جائے تو کل بروز قیامت اپنے لوگوں کے سامنے ویسا ہی اٹھے گا جیسے گناہ کر رہا تھا۔ اللہ۔ لہٰذا ان گناہوں سے ہمیں اور آپ کو بچیں گے انشاءاللہ۔ صرف بچنا اپنا ہی کام نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو بچائیں گے انشاءاللہ۔